بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ لأبی ذر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر سے کہا، ان سے پوچھا کہ ایور الایمان، ایمان کا کون سا کڑا یعنی نیک عمل زیادہ مضبوط ہے؟ اظنہ قال، انہوں نے کہا اوثق قال اللہ ورسولہ عالم، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے لیے دوستی رکھنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ حدیث نمبر 118 بھی اسی بارے میں ہے۔ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا بات ہے ایمان کی، جو دنیا کی، اس دنیا میں سب سے قیمتی دولت، اس ایمان کے لیے سب سے زیادہ مضبوط کڑا، سب سے زیادہ اس کو بچائے رکھنے والی چیز جو ہے اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا کیا ہے، اور اللہ کے لیے دوستی رکھنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا کیا ہے، یہ چار چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھیں گے۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سوشل بینگ ہے۔ انسان کے روٹ کو دیکھیے، الف نون سین، انس جو ہے وہ انس رکھتا ہے، مانوس ہوتا ہے اور مانوس کر لیتا ہے، اور یہ اس کی بڑی خوبی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کے درمیان ہی نارمل خوش رہ سکتا، لیکن انسان جب انسانوں کے درمیان رہتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسانوں کے ساتھ اس کے تعلقات سیدھے رہیں۔ اس کے تعلقات کچھ لوگوں سے بہت اچھے بن جاتے ہیں اور کچھ لوگوں سے بہت برے تعلقات ہو جاتے ہیں، دوستیاں اور دشمنیاں وجود میں آتی ہیں۔ دوستوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اپنی اسٹرینتھ فیل کرتا ہے کہ اسے قوت ملتی ہے دوستی سے، اور دشمنی کی وجہ سے انسان دوستی کو اور مضبوط کر لیتا ہے، کیونکہ اگر ایک طرف دشمنوں سے خطرہ لاحق ہوتا ہے تو دوسری طرف دوستوں سے مدد چاہتا ہے انسان۔ اب اگر دنیا میں دوستیوں اور دشمنیوں کو ہم دیکھیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اپنی ذاتی پسند یا ناپسند، یا اپنے مفادات، یا اسی طرح کے دوسرے مقاصد، گھٹیا مقاصد ہوتے ہیں جس کی خاطر دوستیاں اور دشمنیاں رکھی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر فطری جذبہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کر سکے، لیکن انسان رب سے زیادہ غیروں سے محبت کرنے لگتا ہے، اور انسان کے اندر فطری جذبہ ہے، انسان جہاں محبت رکھتا ہے وہاں نفرت بھی کرتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور اللہ کی خاطر بغض رکھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا مضبوط کڑا ہے اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا۔ جس سوسائٹی میں ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، یہ پہچان بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، یہ چیز زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی۔
اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی بغض۔ لیکن جس سوسائٹی میں لوگ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، ایمان کو سمجھے بغیر اس بات کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اور عمومی طور پر لوگ اس کی وجہ سے بہت سٹ پٹاتے ہیں۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوستی کرنے کا تو مجھے حق ہے کہ میں جس سے چاہوں دوستی کر لوں، اور محبت کرنے کا مجھے حق ہے میں جس سے چاہوں محبت کروں، جس سے چاہوں نفرت کروں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان کی وجہ سے چونکہ انسان بک جاتا ہے، جس پر وہ ایمان لاتا ہے وہ اسے خرید لیتا، جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ خریدار رب ہے، خریدنے والا اور بکنے والا بندہ مومن ہے جو ایمان لاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ وہ جان امانتاً اسے دیتا ہے، لیکن وہ اپنی جان پر اپنے رب کے حق کو تسلیم کرتا اور اپنا مال اپنا نہیں سمجھتا، اپنے رب کے حق کو اس پر تسلیم کرتا ہے، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کا یہ مضبوط کڑا اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر دشمنی، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ دنیا میں ایمان کی حقیقت نہ سمجھنے والے اسے سمجھ نہیں پاتے۔ جن کو ایمان کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے وہ اس کو اپنے لیے سب سے زیادہ قیمتی متاع سمجھتے ہیں۔ تو مسلمان کا یہ شیوا ہے کہ وہ نہ اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہے، نہ اپنی برادری کو، نہ اپنے مفادات کو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر ترجیح دیتا ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت رکھتے ہیں، سب سے شدید محبت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس سے انسان محبت کرتا ہے اس محبت کی وجہ سے انسان کتنا کچھ بدل ڈالتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے تو اس بچے کی خاطر کتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ محبت ہے جو انسان سے بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی جہاں تک بات ہے تو دراصل اس وجہ سے کہ اللہ کی ذات کا انسان پر سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، رزق بھی وہی دیتا ہے، انسان کی سانسیں اسی کی رہین منت ہے۔ انسان آج جو کچھ بھی ہے جب تک ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اس لیے انسان سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مانگا ہے وہ یہ کہ اسے اپنی زندگی میں جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا، اپنے لیے نہیں، اپنی ذات سے بڑھ کر اسے اللہ سے محبت کر۔ تو اپنی خاطر دوستی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جو دوستی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خاطر محبت کرنے کی بات کی، یوں وضاحت کی کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ندا دیں گے این المتحابون فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپس میں میری وجہ سے محبت کی؟ آج جس دن کوئی سایہ نہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے میں انہیں اپنے سائے تلے جگہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ پانے والے اس کی محبت کی وجہ سے جگہ پاتے ہیں، اس کی خاطر محبت کر کے جگہ پاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یاقوت اور زبرجد کے تختوں پر بیٹھائے جائیں گے، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کا اتنا اکرام ہے، جن کی اتنی عزت ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں اللہ کی خاطر محبت کی۔ یہ بڑا مقام ہے ایمان کا، اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی رکھنا اور دشمنی رکھنا، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت اور بغض رکھنا، اور اس کی حقیقت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر بات انفرادی طور پر ہی نہیں، اجتماعی طور پر بھی، جیسے مسلمانوں کی اپنی ایک کمیونٹی ہے، ایک ملت ہے،
تو مسلمانوں کی سب سے بڑھ کر محبت اہل اسلام سے ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو بڑھانے کے لیے ہوتی، صرف اعلانیہ نہیں ہوتی کہ انسان زبان سے اقرار کر لے، وہ ایسے افراد سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں بہت آگے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض ان لوگوں سے رکھا جاتا ہے اور ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ تو دوستی اور دشمنی کے معیار بدلنے ہیں، اپنی دوستیاں اور اپنی دشمنیاں تبدیل کر لیجئے، یہ مطالبہ ہے ایمان کا، اور سکھایا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج کل جس بنیاد پر دوستی کی جاتی ہے آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے ہماری دوستی اس وجہ سے ہے کہ اس سے ہماری مینٹل ہارمنی ہے، ہم ایک جیسا سوچتے ہیں اس لیے دوست ہیں۔ لوگ دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایک جیسے کام کرتے رہے، ماضی میں بھی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ابھی پچھلے دنوں مجھ سے کسی نے ذکر کیا کہ جانے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو کام میں نے بچپن میں کیے اسی طرح کے کام جن لوگوں نے کیے ہوتے ہیں میری دوستی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے معیار تو اپنی ذات ہے، خود ساختہ معیار ہے نا، من گھڑت معیار۔ اس بنیاد پر تعلقات استوار نہیں ہوں گے مسلمانوں کے تمام تعلقات رشتہ داریوں میں اور غیر رشتہ داریوں میں، تعلق اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر دشمنی، اور اللہ کی خاطر محبت اور اسی کی خاطر بغض، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض سے مراد اللہ تعالیٰ کے نافرمان سے دلی دوستی نہ رکھنا۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔